ذرا تصور کریں، آج سے تقریباً 70,000 سال قبل کا ایک عام انسان، ایک ہومو سیپینز جو مشرقی افریقہ کے گھاس کے میدانوں میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ بالکل، ایک عام شکاری انسان۔ ہاں، اب اگر ہم کسی طرح ٹائم مشین کے ذریعے اس انسان کو آج کی اس جدید دنیا میں لا کھڑا کریں تو مطلب وہ کیسا ہوگا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ حیاتیاتی لحاظ سے وہ بالکل ہمارے جیسا ہوگا۔ 100%۔ اس کا دماغ اور جسم بالکل آج کے انسان کی طرح کام کر رہا ہوگا۔ بالکل، اور اگر اسے نہلا دھلا کر کوئی جدید لباس پہنا دیا جائے اور کسی مصروف سڑک پر چھوڑ دیا جائے تو شاید کوئی راہگیر اسے پہچان بھی نہ سکے کہ یہ پتھر کے زمانے کا انسان ہے۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے مکمل طور پر مختلف ہوگا۔ اسے ہماری زبان، ٹریفک کے اصول، ہماری یہ اسکرینوں والی دنیا، یہ سب بالکل سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہاں ایک چکرا دینے والا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ جی، آخر ہم نے اس دنیا پر غلبہ کیسے پایا؟ ہم جو کبھی محض معمولی بندر تھے، جو شیروں سے ڈر کر درختوں پر چھپتے تھے، آج دنیا کے حکمران کیسے بن گئے؟ یہ واقعی ہماری نسل کا سب سے پراسرار اور پیچیدہ معمہ ہے۔ دیکھیں، اگر ہم ارتقاء کی تاریخ کو دیکھیں تو لاکھوں سالوں تک ہم فوڈ چین میں بالکل درمیان میں تھے۔ صحیح۔ ہم پودے جمع کرتے تھے، بہت چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے تھے اور بڑے درندوں سے ہماری جان جاتی تھی۔ ہم کوئی خاص طاقتور مخلوق تو تھے نہیں، پھر اچانک ہم سیدھے فوڈ چین میں سب سے اوپر پہنچ گئے۔ اور صرف اوپر نہیں پہنچے، ہم نے پورے کرے ارض کی شکل ہی بدل کر رکھ دی۔ اور یہی وہ معمہ ہے جسے ہم آج کے اس تفصیلی جائزے میں سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل۔ ہمارے پاس آج یوول نوحا ہراری کی کتاب سیپینز کے نوٹس اور ریسرچ موجود ہے، اور ہمارا مقصد یہاں محض اس کتاب کا خلاصہ بیان کرنا نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ بالکل۔ اس تفصیلی جائزے کا مقصد ایک فکری تھرلر کے انداز میں ان افسانوں یا فکشنز کو بے نقاب کرنا ہے جو انسانوں نے دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے گھڑے۔ وہ کہانیاں جنہوں نے ہمیں متحد کیا، جیسے کہ پیسہ، مذہب اور انسانی حقوق۔ یہ بہت زبردست موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی، دنیا پر قبضے کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس سفر کا باقاعدہ آغاز جس چیز سے ہوتا ہے اسے ادراک کا انقلاب یا کوگنیٹو ریولوشن کہا جاتا ہے، جو تقریباً 70,000 سال پہلے برپا ہوا۔ اچھا۔ جی، اب اسے اس طرح سمجھیں کہ اس وقت تک دنیا میں اور بھی انسانی نسلیں موجود تھیں، صرف ہم ہومو سیپینز نہیں تھے۔ مثال کے طور پر نیانڈرتھال موجود تھے، جن کے دماغ ہم سے بڑے تھے، اور وہ جسمانی طور پر ہم سے کہیں زیادہ طاقتور بھی تھے۔ بالکل۔ اگر ایک نیانڈرتھال اور سیپینز کی کشتی ہو جاتی تو سیپینز کی ہار یقینی تھی، لیکن پھر سیپینز کے دماغ میں کچھ ایسی جینیٹکی تبدیلیاں آئیں کہ انہوں نے ایک انوکھی صلاحیت پیدا کر لی۔ یعنی وہ زبان بولنے لگ گئے؟ ہاں، ایک بالکل نئی قسم کی پیچیدہ زبان۔ اور یہ زبان صرف یہ بتانے کے لیے نہیں تھی کہ درخت کے پیچھے شیر چھپا ہے، جانور بھی خطرے کا سگنل دیتے ہیں۔ یہ زبان ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے کی صلاحیت تھی جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ میں نے نوٹس میں پڑھا ہے کہ اس انقلاب کا سب سے بڑا فائدہ گپ شپ تھا۔ مطلب ہاں، گوشپ۔ یہ تھوڑا سا عجیب نہیں لگتا کہ دنیا پر غلبہ پانے کا راز وہ گپ شپ ہے جو لوگ آج بھی دفتروں میں یا چائے کے ڈھابوں پر کرتے ہیں؟ کیا واقعی انسانوں نے گپ شپ سے دنیا فتح کر لی؟ یہ بظاہر عجیب لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری حیاتیاتی اور سماجی وجہ ہے۔ دیکھیں، جنگل میں زندہ رہنے کے لیے آپ کو صرف یہ نہیں جاننا کہ شیر کہاں ہیں، بلکہ اور کیا جاننا ہے؟ بلکہ یہ بھی جاننا ہے کہ آپ کے قبیلے میں کون کس سے ناراض ہے، کون کس کے ساتھ سازش کر رہا ہے اور کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ گپ شپ نے دراصل سیپینز کو یہ جاننے میں مدد دی کہ کون قابل اعتماد ہے۔ تو اس طرح وہ آپس میں جڑے رہتے تھے۔ بالکل۔ اس معلومات کے تبادلے سے وہ بڑے اور زیادہ مستحکم گروہ بنانے کے قابل ہوئے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ ماہرین سماجیات کے مطابق انسان کے دماغ کی ایک حد ہے۔ ہم فطری طور پر صرف 150 افراد تک کے گروہ کو ہی اکٹھا رکھ سکتے ہیں۔ 150 بس؟ جی، 150 سے زیادہ افراد ہوں تو گپ شپ کام نہیں آتی۔
نظام بکھرنے لگتا ہے اور قبیلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم نے اس حد کو کیسے پار کیا؟ آج تو شہروں میں لاکھوں اور سلطنتوں میں کروڑوں لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ میں جس شہر میں رہتی ہوں وہاں کروڑوں لوگ ہیں اور میں اپنے پڑوسی تک کو نہیں جانتی، لیکن نظام تو چل رہا ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے اور جو مصنف کا مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حد کو عبور کرنے کا واحد طریقہ فکشن یعنی مشترکہ افسانہ تھا۔ مشترکہ افسانہ یعنی کوئی کہانی؟ ہاں، انسان وہ واحد مخلوق ہے جو ایسی چیزوں پر یقین کر سکتی ہے جو وجود ہی نہیں رکھتی ہیں۔ جب بڑی تعداد میں اجنبی لوگ کسی ایک خیالی کہانی پر یقین کر لیتے ہیں تو وہ آپس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ لیکن چونٹیاں اور مکھیاں بھی تو لاکھوں کی تعداد میں مل کر کام کرتی ہیں۔ لیکن ان کا نظام انتہائی سخت ہوتا ہے۔ وہ ان کے ڈی این اے میں لکھا ہوتا ہے۔ وہ راتوں رات اپنے کام کا طریقہ نہیں بدل سکتی۔ لیکن انسان مشترکہ کہانی کی بدولت اجنبیوں کے ساتھ بھی تعاون کر سکتا ہے۔ مجھے نوٹس کی ایک مثال یاد آ رہی ہے جس نے واقعی مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ پیوجو کارساز کمپنی کی مثال ہے۔ ہاں بالکل، بہت کلاسک مثال ہے۔ ہم سب نے پیوجو کی گاڑیاں دیکھی ہیں، لیکن اگر آج پیوجو کی تمام فیکٹریاں تباہ ہو جائیں، گاڑیاں کباڑ بن جائیں، ملازمین استعفیٰ دے دیں، تب بھی پیوجو کمپنی کا وجود ختم نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں ہوگا۔ کیونکہ کمپنی کوئی لوہے یا پلاسٹک کی چیز تو ہے نہیں، یہ محض قانون دانوں کی تخلیق کردہ ایک تصوراتی حقیقت ہے، ایک امیجن ریالٹی۔ یہ بالکل درست اور گہری بات ہے۔ قانون کی زبان میں اسے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جس کا طبعی دنیا میں کوئی وجود نہیں، یہ صرف ہمارے ذہنوں میں زندہ ہے، کاغذوں پر۔ ہاں، اب اگر ہم اس کا موازنہ 70,000 سال پرانے وقت سے کریں تو قدیم دور میں قبائلی جادوگر غاروں میں بیٹھ کر شیر کی روح یا آسمانی دیوتاؤں کی کہانیاں سناتے تھے۔ اور جب پورا قبیلہ اس روح پر یقین کر لیتا تھا تو وہ مل کر شکار کرتے تھے۔ بالکل، آج کے دور میں وہی جادوگر سوٹ پہن کر کارپوریٹ دفتروں میں بیٹھتے ہیں۔ آپ کی اس بات سے مجھے اردو ادب اور فلسفے کا ایک بہت گہرا تصور یاد آ رہا ہے۔ اشفاق احمد اکثر ایک تصور بیان کیا کرتے تھے، زاویہ۔ زاویہ، بالکل۔ یعنی ہمارا زاویہ نگاہ، کہ ہم دنیا کو اپنے اندر سے کس طرح دیکھتے ہیں۔ یہ جو مشترکہ کہانیاں ہیں، یہ دراصل لاکھوں لوگوں کا ایک اجتماعی زاویہ بنا دیتی ہیں۔ ہماری خارجی حقیقت وہی بن جاتی ہے جو ہم اندر سے محسوس کرتے ہیں۔ واہ، یہ زاویے والی تشبیہ بہت خوبصورت ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے جدید بزنس مین، قانون دان اور کارپوریٹ سی ای اوز دراصل ان قدیم جادوگروں اور عاملوں کی ہی جدید شکل ہیں؟ 100%، آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں۔ آج کے وکیل ان قدیم جادوگروں سے صرف اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ ان کی کہانیاں قانون کی شکیں زیادہ پیچیدہ ہیں، لیکن ان کا کام کرنے کا طریقہ بالکل وہی ہے۔ ایک ایسی کہانی سنانا جس پر لاکھوں لوگ ایک ساتھ یقین کر لیں۔ بالکل، اور اسی فکشن کی طاقت نے ہمیں ایک زبردست فائدہ دیا۔ اس نے ہمیں اپنے رویے تیزی سے بدلنے کے قابل بنا دیا۔ ہم نے حیاتیاتی ارتقاء کے سست ٹریفک جام کو بائی پاس کر لیا اور ثقافتی ارتقاء کی تیز رفتار شاہراہ پر آ گئے، اور اسی تیز رفتاری نے ہماری سوچ کو اتنا بدل دیا کہ ہم نے قدرت کو قابو کرنے کا سوچا۔ ہم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ اب زراعت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ جی بالکل، ہم نے شکاری اور خانہ بدوش زندگی چھوڑی اور زراعت کی طرف آ گئے۔ ہاں، تقریباً 12,000 سال قبل زراعت کا انقلاب آیا۔ ہم سب بچپن سے اسکول کی کتابوں میں یہی پڑھتے آئے ہیں کہ یہ انسانیت کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اسی سے تہذیبیں بنی، محفوظ گھر ملے۔ لیکن مصنف کی تحقیق تو کچھ اور ہی کہتی ہے۔ صبر کریں، کیا واقعی زراعت تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ تھا؟ بالکل، ہسٹریز بگیسٹ فراڈ۔ میں واقعی اس بات پر صدمے میں ہوں۔ ہم نے ہمیشہ پڑھا ہے کہ کھیتی باڑی نے ہمیں غاروں کی خطرناک زندگی سے نجات دلائی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا فراڈ تھا، لیکن کس نے کیا یہ فراڈ؟ کسی ظالم بادشاہ نے؟ یہی تو سب سے حیران کن پہلو ہے۔ یہ فراڈ کسی بادشاہ نے نہیں کیا، بلکہ گندم، چاول اور آلو جیسے چند پودوں نے انسان کے ساتھ کیا۔ پودوں نے؟ کیا مطلب؟ ہم سوچتے ہیں کہ انسانوں نے گندم کو پالتو بنایا، لیکن کتاب کا استدلال یہ ہے کہ گندم نے انسانوں کو پالتو بنایا۔ ذرا اسے گندم کے نقطہ نظر سے سوچیں۔ اچھا،
10,000 साल पहले गंदम मशरक़ वस्ता की एक आम सी जंगली घास थी और आज ये ज़मीन के करोड़ों एकड़ रकबे पर फैली हुई है। इर्तिकाई लिहाज से गंदम कुराए अर्ज़ की कामयाब तरीन अनवा में से एक है। ओह, और उसने ये कामयाबी इंसान को अपना खादिम बनाकर हासिल की। बिल्कुल, यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस इंसान को, जिसका जिस्म दरख्तों पर चढ़ने और दौड़ने के लिए बना था, अचानक चिलचिलाती धूप में खेतों से जड़ी बूटियां निकालने पर लगा दिया गया। और पानी की भारी बाल्टियां ढोने पर, जिसका नतीजा ये निकला कि किसान की कमर में दर्द रहने लगा, जोड़ों की बीमारियां आ गईं, क्योंकि एक शिकारी तो मुख्तलिफ किस्म के फल और गोश्त खाता था, जबकि किसान सिर्फ गंदम पर गुजारा करने लगा। और इसी पूरी सूरत हाल को मुसन्निफ ऐशो आराम का जाल या लग्जरी ट्रैप कहता है। इंसानों ने खेती बाड़ी शुरू की ताकि जिंदगी आसान हो जाए। वक्ती तौर पर खुराक तो बढ़ी, लेकिन आबादी में धमाका खेज इजाफा हो गया। तो खुराक तो ज्यादा थी, लेकिन खाने वाले मुंह उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ गए। बिल्कुल, और वहीं फंस गए हम। ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात हुई कि आज के दौर में हमने वक्त बचाने के लिए ईमेल और स्मार्टफोन इजाद किए। हमने सोचा काम जल्दी खत्म होगा और हम आराम करेंगे। हाँ, लेकिन हुआ क्या? आज हम 24 घंटे रात के 2 बजे तक काम के बोझ तले दबे रहते हैं, क्योंकि हर कोई फौरन जवाब चाहता है। ऐशो आराम का जाल शुरू में एक सहूलत लगता है, लेकिन फिर वो एक जरूरत बन जाता है। ये एक इंतहाई शानदार तस्वीर है। ज़राअत के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब आबादी लाखों में पहुंच गई तो कोई भी वापस जंगल में जाकर शिकार की तरफ नहीं लौट सकता था, क्योंकि जंगल इतने लोगों का पेट भर ही नहीं सकता था। सही। और एक बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, उस इनकलाब का सबसे भयानक पहलू इनफरादी मसाइब की सूरत में निकला, खासतौर पे पालतू जानवरों के लिए। ओ हाँ, वो हिस्सा पढ़कर वाकई झुरझरिया जाती है। गाय, बछड़े, मुर्गियां। इर्तिकाई लिहाज से तो वो बहुत कामयाब हो गए, क्योंकि उनकी तादाद अरबों में चली गई, लेकिन उनकी जिंदगियां जमीन पर सबसे दर्दनाक जिंदगियां बन गईं। एक बछड़ा जिसे पैदा होते ही माँ से छीनकर एक छोटे से डब्बे में बंद कर दिया जाता है ताकि वो हरकत ना कर सके और गोश्त नरम रहे। इर्तिका को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। इर्तिका सिर्फ डीएनए की कॉपियां गिनता है। बिल्कुल। और हैरानी की बात यह है कि आम इंसानों के लिए भी हालात ज़राअत के बाद कोई ख़ास बेहतर नहीं थे। जब गोदाम अनाज से भर गए तो उन पर कब्जा करने के लिए अशराफिया, बादशाह और टैक्स वसूल करने वाले पैदा हो गए। और फिर आम किसान की मेहनत का फल ये अशराफिया छीन कर ले जाती थीं, और इसी अनाज ने बड़ी जंगों और किलों की बुनियाद रखी। लेकिन एक सवाल है। जी, पूछें। जब आबादी चंद सौ अफराद से बढ़कर लाखों की सल्तनतों में बदल गई तो उनको कंट्रोल कैसे किया गया? क्योंकि लाखों अजनबियों के लिए कबायली देवताओं वाली कहानियां तो काफ़ी नहीं होंगी। उन्हें एक निज़ाम के तहत कैसे लाया गया? यहीं से इंसानियत के इत्तेहाद का अगला और पेचीदा मरहला शुरू होता है। इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए इंसानों ने नए और ज़्यादा ताकतवर अफसाने तख्लीक किए। कानून, इंसाफ का निज़ाम, इंसानी हुकूक और सबसे बढ़कर पैसा। इस नुक्ते को वाज़े करने के लिए नोट्स में तारीख की 2 मशहूर दस्तावेज़ात का मुवाजना किया गया है। एक तरफ कदीम बाबिल के बादशाह हम्मुराबी का कानून है। हाँ, दी कोड ऑफ हम्मुराबी, जो कहता है कि इंसान कुदरती तौर पर 3 दर्जात में बटे हुए हैं: आला तबका, आम लोग और गुलाम। और दूसरी तरफ अमरीका का ऐलान आज़ादी है, जो दावा करता है कि तमाम इंसानों को बिल्कुल बराबर पैदा किया गया है और सबको मसावी इंसानी हुकूक हासिल हैं। अब यहाँ सुनने वालों के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ किसी सियासी नज़रिए की हिमायत या मुखालफत हरगिज़ नहीं कर रहे और ना ही कोई अखलाकी बहस कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सख्ती से सिर्फ मुसन्निफ के हयातियाती तज्ज़िये को रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, मुसन्निफ का इस्तदलाल ये है कि बाएं बाजू का मसावात और हुकूक का नज़रिया और दाएं बाजू का दर्जाबंदी का नज़रिया खालिस हयातियात की नज़र में ये दोनों ही अफसाने हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हयातियात में मसावात नाम की कोई चीज़ नहीं होती। परिंदों के उड़ने का कोई आईनी हक नहीं होता, उनके पास तबई तौर पर पर होते हैं। इसी तरह अगर आप इंसान के जिस्म को खुर्दबीन के नीचे देखें तो वहाँ खलिए और डीएनए तो नज़र आएंगे, लेकिन आज़ादी या हुकूक लिखे हुए नज़र नहीं आएंगे। मसावात और हुकूक तबई हकीकतें नहीं हैं, ये सिर्फ कहानियाँ हैं। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी सी हज़म करने में मुश्किल पेश आ रही है।
मैं समझ सकता हूँ। تو کیا اس سب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرتی ڈھانچہ ایک دھوکہ ہے؟ اگر ہم مرابی کا نظام بھی خیالی تھا اور آج کا انسانی حقوق کا نظام بھی جھوٹ ہے، تو کیا ہماری پوری زندگی محض فریب ہے؟ اس سے ایک بہت اہم اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، مصنف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ خیالی نظام کوئی بری سازشیں ہیں۔ ہم ان پر اس لیے یقین نہیں کرتے کہ یہ معروضی طور پر سچ ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے کروڑوں انسان آپس میں امن اور تعاون کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں۔ ورنہ تو دنیا میں افراتفری مچ جائے گی۔ بالکل۔ مصنف نے اس کے لیے ایک مخصوص اصطلاح استعمال کی ہے، اور وہ ہے بین الاذہانی حقیقتیں، یعنی انٹر سبجیکٹو ریالٹیز۔ بین الاذہانی حقیقت تو یہ طبعی حقیقت جیسے کشش ثقل سے الگ ہے؟ ہاں، کشش ثقل موضوع ہی ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، چھت سے چھلانگ لگائیں گے تو نیچے ہی گریں گے۔ اور ایک ہوتی ہے موضوعی حقیقت، جو صرف آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، جیسے آپ کا خواب۔ لیکن بین الاذہانی حقیقت وہ ہے جو بے وقت لاکھوں کروڑوں ذہنوں کے درمیان مشترکہ یقین کے طور پر زندہ رہتی ہے۔ ملکوں کی سرحدیں، انسانی حقوق، قانون اور پیسہ۔ بالکل، پیسہ تاریخ کا سب سے کامیاب، سب سے بڑا اور سب سے روداوار افسانہ ہے۔ واقعی، اگر میں تنہا یہ ماننا چھوڑ دوں کہ 1000 روپے کے نوٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے پھر بھی بازار سے سودا خریدنے کے لیے وہی کاغذ دینا پڑے گا، کیونکہ باقی سب اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پیسے کی طاقت یہ ہے کہ یہ مذہب اور ثقافت کی سرحدوں کو پار کر جاتا ہے۔ دو کٹر دشمن قومیں جو ایک دوسرے کے خدا کو نہیں مانتی، وہ ایک دوسرے کے ڈالر پر بخوشی اعتبار کر لیتی ہیں۔ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھے ہوئے افسانے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ کسی بندر کو تو کاغذ کا ٹکڑا دے کر کیلا نہیں لے سکتے، یہ کہہ کر کہ مرنے کے بعد تمہیں بندروں کی جنت میں کیلے ملیں گے۔ ہاں، بندر کبھی یہ سودا نہیں کرے گا، صرف انسان ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اور اسی طاقت نے، پیسے نے، نو انسانی کو ایک عالمی نظام کی طرف دھکیل دیا، اور اس کے بعد سائنسی انقلاب آیا۔ ہم نے مانا کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے، اور اس سے ہم آج چاند تک پہنچ گئے اور جینیاتی انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس پوری کہانی کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ارتقاء کا یہ حیران کن سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ کیسے؟ پچھلے 4 ارب سال تک زمین پر ہر جاندار قدرتی انتخاب کے ذریعے ایک اندھے عمل سے ارتقاء پذیر ہوا، انسان بھی۔ لیکن اب تاریخ میں پہلی بار انسان خود کو لیبارٹریوں میں ذہین ڈیزائن کے ذریعے تبدیل کر رہا ہے۔ انٹیلیجنٹ ڈیزائن؟ جی، ہم ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ارتقاء کے بنیادی اصول ہی بدل رہے ہیں۔ ہم خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ تفصیلی جائزہ ایک انتہائی سنسنی خیز اور خوفناک موڑ لیتا ہے۔ ذرا سوچیں، سننے والوں کے لیے یہ کتنا حیران کن ہوگا۔ ہم وہ معمولی بندر تھے جو جنگلوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ بالکل۔ ہم نے گپ شپ کی، کہانیاں اور فکشن گھڑے، اور خود کو خداؤں کے مرتبے تک پہنچا دیا۔ لیکن آج جب ہم خود آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی ایک نئی طاقتور حقیقت تخلیق کر رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہوگا جب ہمارے بنائے ہوئے یہ بے جان الگوریدم ہمارے بارے میں اپنے افسانے اور اپنی کہانیاں گھڑنا شروع کر دیں گے؟ کیا ہم، جنہوں نے افسانوں سے دنیا پر حکمرانی کی، اب اپنے ہی بنائے ہوئے فکشن کا شکار ہو جائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے کل کی تاریخ طے کرے گا۔ سوچتے رہیے گا۔